اللہ الرحمن الرحیم الف لام را. دیکھیں ساری صورتیں الف لام را سے پیچھے سٹارٹ ہو رہی ہیں اور ہر الف لام را کے بعد اللہ اپنی کتاب کی تعریف بھی کر رہا ہے. کتاب انزلناہ الیک. الف لام را اے محمد، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا. اس قرآن کے احکامات کس کی طرف سے نازل ہیں؟ یہ مت دیکھو کہ ایک بشر محمد رسول تم سے بات کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ بات پہنچا کس کی رہا ہے. تم کاغذ ہوتا ہے لیکن کاغذ پہ اسٹیمپ دیکھا جاتا ہے. ایک کاغذ آپ کے پاس ہے، اسی پہ آپ سموسہ رکھ کے کھا رہی ہوتی ہیں، اور ایک کاغذ آپ کے پاس ہوتا ہے پراپرٹی کا، جسے آپ سنبھال کے کیس میں رکھ رہی ہوتی. طلاق کا، کورٹ کا اسٹیمپ دیکھ کر کیا ہوتا ہے، ہاتھ کام جاتا ہے، کورٹ کی طرف سے پرچا ہے، بچے کو نہ دو، بچے کا نہ دو. تو ڈر نہیں لگتا قرآن پکڑتے ہوئے کہ اس پہ کس کی اسٹیمپ ہے؟ من جانب اللہ. کس کے حکموں کو چھوڑتے ہو؟ تو پھر کورٹ کی ڈیٹ پہ جان نکل جاتی ہے، اللہ ڈیٹ بتا رہا ہے، ہم زمین کھینچ رہے ہیں، ہم سکیل رہے ہیں. ابھی آگے آئے گا 17ویں پارے میں، اقترب للناس حسابهم. لوگوں تمہارے وقت حساب کا بالکل قریب آ گیا ہے، سر پہ کھڑا ہے، اور اس قرآن کو لپیٹ کے پھر اونچا رکھ دیتے. تو کتنی سینسٹیو ہے کہ سارے احکامات کس کی طرف سے ہیں. وہ بات ہے نا کہ یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، یہ دیکھو نافرمانی کس کی کر رہے ہو. اماں کے پانی مانگنے پہ پانی نہیں دیا تب بھی لکھا یہ جائے گا کہ اماں کی نافرمانی کی، ماں کی. اور ماں کے جائیداد میں حصہ مانگنے پہ حصہ نہیں دیا تب بھی کیا لکھا جائے گا؟ ماں کی. دیکھو تو صحیح نافرمانی کس کی کر رہے ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، یہ بار بار اللہ بتاتے ہیں کتاب ہے کس کی طرف سے، منہ سے رسول کی ادا ہو رہی ہے لیکن بات کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. الی صراط العزیز الحمید. کوئی اللہ کی تعریف نہ بھی کرے تب بھی اللہ اپنی ذات میں کیا ہے؟ محمود ہے. اور یہ کمال کسی کا نہیں ہے، ہم سب تعریف کے مشتاق ہیں، ہمیں تعریف چاہیے. کوئی مجھے سراہے گا تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں. ایسے ہی ہے نا، میرا انٹرویو کوئی پاس کرے گا تو میں اپوائنٹ ہوں گی. جو میں مثال دیتی ہوں کہ میں بہت ساری شیلڈز ایک ساتھ خرید کے لیا ہوں، اور اپنے آپ کو خود ہی کھڑے ہو کے شیشے کے سامنے آج ایک میڈل ڈال لوں اپنے گلے میں، ایک شیلڈ ہم نہیں قبول کریں گے. ہمیں کیا ہے، کوئی شیلڈ دینے والا ہو، کوئی سرٹیفکیٹ دینے والا ہو، کوئی اس پہ تالی بجانے والا ہو، تب ہمیں پراؤڈ محسوس ہوتا ہے بھائی ہم کچھ ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس کو کوئی تعریف کی حاجت نہیں. تم اس کی تعریف کرو یا نہ کرو، وہ اپنی ذات میں کیا ہے؟ حمید ہے. اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سخت تباہ کن ہے، سزا ہے قبول حق ان سے انکار کرنے والوں کے لیے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. ویل کے بہت سے معنی آتے ہیں عربی میں. ویل کسی چیز کی ہلاکت کو کہا جاتا ہے، کسی چیز کی تباہی کے لیے بھی ویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ویل جہنم کے ایک کونے کا نام بھی ہے. اور یہ جہنم کا ویل کا کونا اس قدر گرم ہے کہ یہ اپنی ہی وجود کو کھا رہا ہے. اس کی گرمی سے خود اندر جہنم گھل رہی ہے. جیسے آپ کوکر میں کھانا چڑھائیں، کوکر ہڈیاں گھلا دیتا ہے اندر جانور کا، جو بھی آپ نے ڈالا ہے نا، بکرے کا گوشت کا، بیف کا گوشت، ہڈیاں کون گھلا رہا ہے؟ کوکر گھلا رہا ہے. نیچے آپ نے اتنی تیز آنچ جلا دی کہ جس سے کوکر کا جو سٹینڈ تھا پکڑنے والا ہینڈل، وہ بھی گھلنے لگ گیا. تو یہ ہے کہ ایسی آگ کہ ہڈیاں بھی گھلائے اور خود کنٹینر بھی کھا رہی ہے. تو ویل جہنم کی ایک بہت ہی ہاٹیسٹ ویلی ہے، ایسی ویلی ہے جس سے خود بھی جہنم پناہ مانگتا ہے. جہنم کو اللہ تعالیٰ نے ویلیز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا، وادیاں ہیں. ایک وادی کا نام آتا ہے غساق، وہاں سارے مجرموں کی پیپ اور لہو جمع ہوتا ہے، اور وہی اہل جہنم کا ڈائننگ ٹیبل ہوگا. غساق کی وادی آتا ہے. ایک آتا ہے ویل، گرم وادی. ایک آتا ہے زمہریر، ٹھنڈی وادی. جہنم میں صرف گرم عذاب نہیں ہوگا، جہنم میں شدید ٹھنڈ کا عذاب ہوگا. اور دنیا میں ٹھنڈ سے مرنے کی بڑی بدترین موت ہوتی، سلو پوائزن ڈیتھ، آکسیجن ڈیفیشنسی کی وجہ سے. اپنی رگوں میں اپنا بلڈ جمتا ہوا انسان دیکھتا ہے، نیلا پڑتا ہوا. جب ایک انسان جل رہا ہوتا ہے نا تو اس کا ویژن خراب ہو جاتا ہے، وہ نہیں دیکھ پاتا. لیکن جو ٹھنڈ سے مر رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. زمہریر کی وادی ہوگی، واللہ عالم کیا کیفیت ہوگی، پتہ نہیں برف کے سلوں پہ لٹا دیے جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے وساق پیپ لہو کی وادی، ٹھیک ہے جی. تو یہ ویل ہے، وساق ہے، زمہریر ہے، حطمہ ہے. حطمہ میں ہڈیاں چورنے کی سزا دی جائے گی.
باڈی کی جو ہڈیاں ہیں اتنی اونچے سے اونچائی سے وجود پھینکے جائیں گے گناہگاروں کا کہ نیچے کرش ہو جائیں گے، ٹوٹ کے رہ جائیں گے. تو ہر وما ادراک مل حطمہ، سنا ہے نا؟ جہیم ایک الگ وادی ہے، سعیر ایک الگ وادی ہے، اور کسی کے نصیب میں ساری وادیاں ہوں گی، ادھر سے نکالیں گے ادھر ڈال دیں گے، ادھر سے نکالیں گے. اور ایسے ہی کسی کے نصیب میں جنت کے 8 دروازے ہوں گے، یہاں سے بھی گزرے گا، یہاں سے بھی گزرے گا. اور یہ اپنی انٹری کے ٹکٹ کہاں بنوانے ہیں؟ دنیا میں. جہاں سے گزرنا چاہتے ہو وہاں کی تیاری کر لو. کن کے لیے ہے ویل کی وادی؟ یہ سن لیجئے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. اتنا چھوٹا سا فارمولا ہے. دنیا پہ مرتے ہیں اور آخرت سے بھاگتے ہیں. جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھا سکے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. وہ بالا دست اور حکیم ہے. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر یہ کیا ہے. اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے. اچھا، جب بھی آپ اس والے قتل کا ذکر سنیں گے نا، جو موسیٰ کے زمانے میں بیٹوں کا ہوتا تھا، اس کی عربی میں یذبحون تشدید لگی ہوئی ہوگی. ذبح کہتے ہیں کسی کو نا بہت ہی بے دردی سے ذبح کرنا. ایک ہوتا ہے وہ ذبح جو ہم بھی اپنے جانوروں کو کرتے ہیں، پوری کوشش ہوتی ہے تیز دھار ہو. پورا اللہ کے نبی نے انسٹرکشنز دی ہے، نرخرے پہ رکھو، تیز دھار رکھو، ایک بار میں کرو. کیا؟ تاکہ اس کو کم سے کم تکلیف محسوس. یہ جو کرتے تھے یذبحون، بہت ہی کرول سلاٹرنگ کرتے تھے، ظالمانہ، بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑے بڑے کس کنڈیشن میں کرتے تھے کہ اللہ نے جب ان کے ذبح کرنے کا ذکر کیا اس میں تشدید لگائی ہے. لیکن جب آپ پیچھے سورہ بقرہ میں گائے کے ذبح ہونے کا ذکر پڑھیں گے، آپ گھر جا کے پڑھیے گا، وہاں تشدید نہیں ہوگی، وہاں ذبح لکھا ہوا ان تذبحوا. یہاں لکھا یذبح تشدید کے ساتھ اللہ بات کر رہے ہیں. اور یہ یقیناً بہت بڑی آزمائش ہے کہ گھر کے بیٹوں کو ماؤں کے سامنے قتل کیا جائے، بہنوں کے سامنے بھائیوں کو قتل کیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم ادیبہ شکریہ کرنے والی بن کے رہو گی ہر معاملے میں تمہیں کیا کروں گا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ. نون پہ تشدید لگائیے، اور اس نون غننے کا مطلب ہوتا ہے ضرور، بالضرور، بالضرور. تم میرا ایک بار شکریہ کرو گی میں تمہیں 3 نعمتیں بڑھا کے دوں گا. کیا فارمولا ہے اللہ تعالیٰ. تمہارا ایک شکریہ چاہیے. کب کب چاہیے؟ حالات اچھے ہوں یا برے ہوں. نصیب اور تقدیر پہ شاکر رہنا. شکر گزار اللہ نے کہہ دیا ہے بہت تھوڑے ہوں گے. نعمتیں سب کے پاس ہوں گی لیکن شکر والی زبان سب کے پاس نہیں ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت صاحب آپ کے کیا حال چال ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں لیکن ناشکری کر کر کے زبان نہیں ٹھکتی. کتنی تو شکر میں تو میں کہتی ہوں، اور یقین کریں واقعی شکر گزار کو اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کا تصور نہیں ہوتا. بس زبان شکر. اور اللہ کے نبی نے کہا تھا میں نے کثرت سے عورتوں کو ناشکرہ دیکھا. اور کس کی ناشکری ہوں گی؟ مردوں کی اپنی. اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ شکر میں ایک حدیث اور یاد دلا دوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ نہیں کرتا وہ لوگوں کے رب کا بھی نہیں کرتا. اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ رب کا شکر گزار بنے، اس کو چاہیے کہ دنیا میں جو جو اس پہ احسان کرتا اس کا کھلا ڈلا شکریہ ادا کرے. لوگوں سے پوچھو، اپنے بڑوں سے پوچھو، السلام علیکم امی، السلام علیکم انٹی، السلام علیکم فلانے، کیا حال ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے. بھئی شکر ہے کہ فکر ہے؟ شکر بھی ایسی مرگلی آواز میں ہوتا ہے کہ انسان تعجب. ایسے شکر نہیں چاہیے اللہ کو. عربی میں دابت الشکور کہتے ہیں بھرے ہوئے جسم کے جانور کو. ٹھیک ہے. ہر
जानवर दाब्बतु शकूर नहीं होता। दाब्बतु शकूर कहते थे दूर से उस गाय को खड़ा देखते उसकी ना दोनों तरफ से पेट बाहर आया हुआ, चेहरा होशियार, दूर से लोग कहते भाई मालिक के साथ राजी है। तो शुक्र करने वालों के वजूद पे शुक्र नज़र आना चाहिए। एक बच्ची से मेरी बात हुई, मैं कहा देखो जो भी मामलात हैं तुम्हारे मियाँ अच्छे, हाँ इस पे तो अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा है ये कौन सी शक्ल का शुक्र है? मैं कहा अल्लाह को ऐसे शुक्र नहीं चाहिए, जब शुक्र करो तुम्हारा गाल भी शुक्र करे। और ये शुक्र है, ये समझ लीजिए हमारे में से बहुत सारे लोग के मोटापे से मुंह खुल गए होंगे, ओवर ओबेसिटी से, शुक्र से नहीं आंखें खुलती। ऐसा प्यारा शुक्रिया करें अल्लाह सुब्हानो ताला का कि अल्लाह के आपको आपके शुक्र पे प्यारा है। ये जो लोग सुबह उठ के मुंह बनाते हैं ना, ये तो बहुत अच्छी सख्त कोफ्त है। और इसको क्या कह दिया, स्लीपिंग, पता नहीं क्या कहते हैं, अब तो नाम भी याद नहीं आ रहा, अगर ऑनलाइन में से किसी को याद आए। स्लीपिंग मूड स्विंग्स आ रहे हैं, हाँ जी। मूड स्विंग्स का मतलब मेरा मूड झूले खा रहा है अभी। अरे भाई तुम मुर्दे से जिंदा होके खड़ी हो गई हो, किसको मुंह दिखा रही हो? जब तक मैं चाय नहीं पीती मेरा मूड ऐसा रहता है। अभी तुम्हारी सांस ही ना निकलती ना, तुम्हें पता लग जाता कि क्या होता है मूड स्विंग्स। ये प्लीज बहुत अच्छी बात याद दिलाई, सुबह उठे फ्रेश उठे। ठीक है जी। क्या तुम्हें उन कौमों के हालात नहीं पहुंचे जो पहले गुजर चुकी हैं? कौमें नूह, आद और समूद, इनके बाद आने वाली बहुत सी कौमें जिनका शुमार अल्लाह ही को मालूम है। उनके रसूल जब उनके पास साफ साफ बातें और खुली खुली निशानियां लिए हुए आए तो उन्होंने अपने मुंह में हाथ दबा लिया और कहा कि जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हो हम इनको नहीं मानते, और जिस चीज़ की तुम हमें दावत देते हो उसकी तरफ से हम सख्त खिलजान आमेज शक में पड़े हुए हैं। उनके रसूलों ने कहा, क्या खुदा के बारे में शक है जो आसमान और ज़मीन का खालिक है? वो तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे कसूर माफ़ कर दे और तुमको एक मुद्दत मुकर्रर तक मोहलत दे। उन्होंने जवाब दिया, तुम कुछ नहीं हो मगर वैसे ही इंसान जैसे हम हैं। तुम हमें उन हस्तियों की बंदगी से रोकना चाहते हो जिनकी बंदगी बाप दादा से होती चली आ रही है। अच्छा तो लाओ कोई सरी दलील। उनके रसूलों ने उनसे कहा, वाकई हम कुछ नहीं है मगर तुम ही जैसे इंसान, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है नवाजता है, और ये कि हमारे इख्तियार में नहीं कि तुम्हें कोई सनद ला दे। सनद तो अल्लाह ही के इज़्न से आ सकती है और अल्लाह ही पर अहले ईमान को भरोसा करना चाहिए। और हम क्यों ना अल्लाह पे भरोसा करें जबकि हमारी ज़िंदगी की राहों में उसने हमारी रहनुमाई की है। जो अज़ियतें तुम लोग हमें दे रहे हो उन पर हम सब्र करेंगे, और भरोसा करने वालों को का भरोसा अल्लाह ही पर होना चाहिए। हमारी सूरह इब्राहीम चल रही है, रुकू नंबर 3। आखिरकार मुनकरीन ने अपने रसूलों से कह दिया कि या तो तू तुम्हें हमारी मिल्लत में वापस आना होगा वरना हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे। तब उनके रब ने उन पर वही भेजी कि हम इन जालिमों को हलाक कर देंगे और उनके बाद तुम्हें ज़मीन में आबाद करेंगे। ये इनाम है उसका जो मेरे हजूर जवाब दही का खौफ रखता है और मेरी वईद से डरता हो। उन्होंने फैसला चाहा तो यूं उनका फैसला हुआ और हर जब्बार दुश्मन हक ने मुंह की खाई। फिर इसके बाद आगे इसके लिए जहन्नम है, वहाँ उसे कच लहू का सा पानी पीने को दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वला यकादु युसीखुहु व यातिहल मौतु मिन कुल्ली मकानिन वमा हुआ बिमय्यतिन। क्या पीने को दिया जाएगा? कच लहू पानी पीने को दिया जाएगा जिसे वो ज़बरदस्ती हलक से उतारने की कोशिश करेगा और मुश्किल ही से उतार सके। गरम गरारा नहीं कर सकते हम तेज़ गरम पानी का। कहा ये कि पूरा लहू कच लहू का सा पानी होगा और उसको मुश्किल से हलक से उतारेगा। मौत हर तरफ से उस पर छाई रहेगी मगर वो मरना ना पाएगा। यहाँ जब हम अपने किसी बहुत प्यारे को भी बहुत तकलीफ में देखते हैं ना तो क्या कह रहे होते हैं? मुंह से कह रहे होते हैं अल्लाह इसके लिए आसानी कर दे, लेकिन दिल में क्या होता है कि अब बस ये रुखसत हो जाए। मर के भी सुकून ना आया तो कहाँ जाओगे, वो वाली कहानी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं दुनिया में तो जब तकलीफ हद से बढ़ती थी तो हम क्या तसव्वुर करते थे, मर जाएगा, जहन्नम में मौत नहीं हुई। जिस दिन जहन्नमियों के सामने अल्लाह मौत को ज़बह करेगा, फट जाएंगे इनके कलेजे, उफ, मरेंगे भी नहीं यानी हम यहाँ पर। जिन लोगों ने अपने रब से कुफ्र किया उनके अमाल की मिसाल उस राख की सी है जिसे एक तूफ़ानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया हो। वो अपने किए का कुछ फल न पा सकेंगे। यही परले दर्जे की गुमगुश्तगी है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक को हक पर कायम किया? ज़मीन की हर चीज़ किसी मकसद के साथ पैदा की गई है। वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और एक नई खलकत तुम्हारी जगह ले आए। ऐसा करना उसके लिए कुछ भी
دشوار نہیں. اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، اللہ اکبر، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب کیسے آئیں گے اللہ کے سامنے؟ اکٹھے، سب کی اگلے. ابھی ہم کسی کی غیبت کرتے دیکھتے ہیں، کوئی سن تو نہیں رہا، جب جس کی غیبت کی ہوگی وہ سامنے ہوگا اور بولے گا ہے میرے جانے کے بعد تم یہی باتیں کرتی تھی. کیا کیفیت ہوگی اس وقت. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے، اب تو یکساں ہیں، خواہ جزا و فضا کرے یا صبر، برحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں. بڑا سخت سوال ہوگا ان ماں باپ سے جو اپنے بچوں کو دین نہ سکھاتے ہوئے، کیونکہ بچے کہیں گے اماں آپ کو تو پتا تھا نا یہ پہننا منع ہے، آپ نے تو اچھی مما بننے کے لیے کبھی مجھے ٹوکا ہی نہیں. اس ٹائم نا کسی کو یہ گڈ مما یاد نہیں آئیں گی، اس ٹائم پکڑ لیں گے باپوں کے گلے. کیوں پہننے دی آپ نے ہمیں ایسے کپڑے بابا؟ کیوں آپ نے ہمیں ایسی زہریلی چیز ہاتھوں میں خرید کر لا کر دی؟ اس ٹائم جو ابا جو آپ کو براڈ مائنڈڈ نظر آتے ہیں، بس نہیں چلے گا دونوں ہاتھوں سے ان کے سر پچکا دے. جو بڑے ہوں گے جن کے چھوٹے اطاعت گزار ہوں گے، چھوٹے والے پوچھیں گے ہم دنیا میں آپ کی بات مانا کرتے تھے، بچائیں باپ اللہ سے ہم کو بچا لیں گے. ایک بہت پرانا واقعہ ہے کہ ایک چور کو جو ہے نا سزا دی گئی. جب اس کو سزا دی گئی تو اس نے کہا، پوچھا گیا اس سے کہ آپ کوئی آخری خواہش ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے جو کوڑے مارے جائیں نا مجھ سے پہلے میری ماں کو مارے جائیں. تو لوگوں نے بولا یہ کیا ہے، کیا بدتمیزی اپنی ماں کو پٹوانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کیونکہ جب میں نے پہلی بار اپنے ایک دوست کا قلم چوری کیا تھا تو میں نے اپنی ماں کے کان میں آ کے بولا تھا کہ اماں میں نے چوری کیا، مجھے بچا لیں، اور انہوں نے مجھے بچا لیا تھا. اور اس کے بعد اب میں نے فلاں کا فلاں چوری کر لیا، تو جس نے مجھے مجرم بننے میں مدد کی اس کو تو بلاؤ، پہلے تو اس کی پٹائی ہوگی. یہ تربیتیں آج ہم نے نہیں کی نا، اور مزے کی بات پہلے کی نہیں، اور جب سمجھ آ گئی کہتے ہیں اب کر نہیں سکتے، اب یہ بڑے ہو گئے. اپنے حصے کا تو کام کر لیں. تو خدا کے لیے جن کی آج ہم اطاعت گزار، جو ہمارے اطاعت گزارے، اگر ہمارے پاس صحیح دین نہیں ہوا اور پیچھے والے رہ گئے محروم، تو قیامت کے دن گلے پڑ جائیں گے یہ والے بھی. اس دن تو اپنا ہی بوجھ اتنا ہوگا، کہاں یہ کہ کسی کا بوجھ اٹھا کر چلے بندہ. اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی پورا نہ کیا. کیا کیا وعدے شیطان کے، کیا کیا وعدے کرتا ہے شیطان؟ کر لو جوانی میں توبہ، بڑھاپے کر لو گناہ، بڑھاپے میں توبہ کروا لوں گا. ایسے ایسے شیطان کے دھوکے ہیں، ایسے ایسے شیطان کے وعدے. کوئی تم پہ غالب نہیں آئے. چلاؤ جادو، میں جادو کروانے میں مدد دوں گا، تمہارا جادو کبھی کھلے گا ہی نہیں. ایسا پتہ لگتا ہے اگلے ہی دن کھل جاتا ہے. یہ ہے شیطان کے دھوکے. چلاؤ چکر، کسی کو نہیں پتہ لگنے دوں گا. پھر ایسا بدبخت ہے خود ہی راز اگلوا دیتا ہے. تو کہتا تھا میرے سارے وعدے جھوٹے نکلے اور رب کے سارے وعدے سچے تھے. میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ بس اپنے راستے کی طرف تم کو آنے کی دعوت دی تھی. پھڑک تو تم خود رہی تھی گناہ کرنے کے لیے. ہم سے کون سا گناہ شیطان گود میں اٹھا کے کرواتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. وہ صرف منظر پہ. تو پھر آج کون ہے؟ نفس کا شیطان ہمارے اندر. ٹھیک ہے جی، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. کیسا بدبخت ہے نا، آخر میں کیسے کنارے پہ ایسا مسٹر ابلیس جو ہے نا دانت نکال کے کھڑے ہو گئے. اسے تو پتہ ہے اس نے تو جانا ہی جہنم میں تھا. یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، یعنی نہ میرا غم تمہیں سنا کے ہلکا ہوگا اور نہ تمہارا غم مجھے سنا کے. اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا اس سے میں بری الذمہ ہوں. ایسے لوگوں کے لیے تو دردناک سزا ہے. باخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کیا لوگوں نے خدائی میں شیطان کو شریک بنایا ہوا ہے؟ خدائی میں جب شیطان کی مانتے ہیں تو بھائی اسی کو شریک بنائے نا. جو لوگ دنیا میں ایمان لائے وہ ایسے باغوں میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں ان کا استقبال کیسا ہوگا.
فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فیہا سلام، وہاں ان کا استقبال ہوگا سلامتی اور مبارکباد سے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت ہے جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچتی ہے، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ ان سے سبق لیں۔ کلمہ طیبہ، صحیح بات، سچی بات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جو زمین سے بڑی مضبوطی سے اگتا ہے اور شاخیں آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہیں اس کی، اور ہر حال میں کیا دیتا ہے؟ پھل بڑا میٹھا دیتا ہے، اور اس کے اندر بڑی نیوٹریشنل ویلیو بھی ہے، اور ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ یہ کون سے درخت کی بات ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ کھجور کے درخت کی بات ہے۔ بعد میں اسی صحابہ میں نا حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، بہت ہی ذہین بیٹے ان کے۔ جب اس مجلس سے فارغ ہوئے اور حضرت عمر گھر جانے لگے تو ان کے بیٹے نے کہا کہ بابا آپ کو پتہ ہے جب اللہ کے نبی نے سوال کیا تھا نا مجھے جواب آتا تھا، مجھے بھی یہی لگا تھا کہ کیا ہے درخت؟ کھجور کا۔ تو حضرت عمر نے کہا بیٹا تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگے اتنے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میں کیسے آگے بڑھ کے جواب دیتا؟ علمی محفل میں بیٹھنے کے نا بڑے ادب ہوتے ہیں، بہت تقاضے ہوتے ہیں، ابھی ہمیں وہ تقاضے نہیں آتے پورے۔ آپ خود ہی ریکارڈنگ سن لیں، آپ کہیں گے کتنی تو انٹرپشن ہو رہی ہے۔ علمی محفلوں میں اب ان کو جواب آتا تھا، کوئی اور ہوتا نا تو وہ انتظار ہی نہ کرتا بڑا گیا، وہ آگے سے بڑھ کے آگے اپنا ذہانت شو کر دیتا۔ کہنے لگے اللہ کے بابا جی اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، میری ہمت نہ ہوئی کہ میں ان کو جواب دیتا۔ صحابہ اکرام جب رسول اللہ کی محفل حدیث میں بیٹھتے، ان کے درس میں بیٹھتے، ان کی تعلیم میں بیٹھتے، اتنے اسٹل ہو کے بیٹھا کرتے تھے کہ پرندہ اڑتا ہوئے ان کے اوپر اسٹے کر لیتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی گھاس ہے، کیونکہ کرل بال اگر ہوتا تو ایسا لگتا تھا کہ یہاں لا کے کوئی تیلا رکھ دوں کہ گھونسلہ بنا لوں۔ اتنا اسٹل ہو کر دین کی تعلیم، اتنی وجود میں بھی عاجزی نظر آنی چاہیے ہمارے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کھجور کے درخت کو آپ نے دیکھا ایک تو زمین میں بڑا زبردست اس کی مضبوطی ہوتی ہے، پھر اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کی شاخیں، تو مومن کی مثال بھی ایسی ہے کہ سینے میں بھی نور اترا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے نور سے جو ایمان چڑھتا ہے وہ بھی بہت اونچا چڑھتا ہے، پھر اس سے شاخیں نکلتی ہیں، اس پہ اس کے اخلاق کے پھل پھول لگتے ہیں۔ بہت پیاری مثالیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یاد دلائیے گا، میں گروپ میں اس مثال کو شیئر کر دوں، کیونکہ فہم القرآن میں ہمارا رمضان سے پہلے کورس چل رہا تھا جس میں ہم قرآن کی مثالوں کو ان ڈیپتھ پڑھ رہے تھے، ڈیٹیل سے، ان میں یہ مثال بھی میں نے پڑھائی تھی شجر طیبہ کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ریکارڈنگ میں وہ بھی ایڈ کر لیجئے گا آپ لوگ۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی بدذات درخت کی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور اللہ ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اس سے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنی ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جلد سے جائیں گے، وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے ہیں تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخی میں ہے۔ اے نبی میرے بندے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں۔ ایمان کے بعد پہلی شکل کیا ہوگی؟ اطاعت کی نماز، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس سے کھلے اور چھپے خرچ کرے۔ اس لیے ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ نماز کے بعد روزہ نہیں آتا بلکہ زکوٰۃ پہلے آتی ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو آسمانوں کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہو، اور رات اور دن کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ سبحان اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم گننے بیٹھ جاؤ نا نعمت اللہ کی، گن سکتے ہیں آپ اور میں؟
ولا تحصوها، تم ان کا حساب نہیں لگا سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، اس کے باوجود بھی انسان کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے. ایک شیخ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، جہاں پیٹ میں یا پتہ نہیں کسی مقام میں ان کا درد تھا، کسی نے پوچھا آپ کی طبیعت میں فلاں معاملہ کیسا ہے، تو کہنے لگے میرے ہاتھ بالکل ٹھیک چل رہا ہے. نہیں وہ بتائیں، نہیں اللہ کا شکر میرا کان بھی بالکل ٹھیک سنتا ہے. اس چیز کی طرف آئے ہی نہیں جو ایک عزا خراب تھا ان کا. اور ہم ہوں تو بات ہی وہاں سے شروع ہوتی ہے جس چیز میں تکلیف تھی. شکر گزار کبھی بھی نعمتیں چھپا کر اور ایک تکلیف کا چرچا نہیں کرتے، بلکہ وہ جو موجود ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اگر بہت ہی ہو تو کہتے ہیں فلاں چیز کے لیے دعا مانگ لینا میرے. لیکن اب اپنی کنورزیشن دیکھیں اور اپنے اسلاف کی کنورزیشن دیکھیں. ٹھیک ہے جی. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی، اے پروردگار اس شہر یعنی مکے کو امن کا شہر بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دے، لہٰذا ان میں سے جو تیرے طریقے پہ چلے وہ میرا ہے، وہ اولاد میری ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا اور مہربان ہے. پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے غیر ذی زرع، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پاس جو اپنے بچے اور بیوی کو لا کے رکھا تھا، وہ کوئی برج خلیفہ نہیں بنا ہوا تھا، کلاک ٹاور نہیں بنا ہوا تھا. بے آب و گیا وادی، دور تک صرف کیا تھا؟ جنگل. نو ریسورسز اویلیبل. میں نے بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو یعنی اسماعیل کو، اسحاق اور سارہ نہیں، ہاجرہ اور اسماعیل کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. پروردگار میں نے یہ اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں. مکے کو کیوں اسٹیبلش کیا گیا تھا؟ نماز قائم کریں. لہٰذا تو ان لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے. پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں. یہ جو دلوں میں مکے کی محبت ہے نا، یہ ابراہیم کی دعا سے ہے. کہیں نہ کہیں امیر ہے، غریب ہے، کرپٹ سیاست دان بھی ہے نا، لیکن کہیں نہ کہیں دل کیا ہوتا ہے؟ چور کہے گا مکے جاؤ، چلو مکے جا کے چوری کر لوں، مگر ایک بار تیرا گھر تو دیکھیں. یا ابراہیم نے مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کا اشتیاق ڈال دیجیے. ایک بار آتے ہیں پھر دل کرتا ہے جانے کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اور کیا دے؟ ان کو پھل دے. کیا ایک سے ایک فروٹ ہوتا ہے. ہر ملک کا کریم چیز سب سے پہلے چل کے آتی ہے بھائی، ہدیے میں آتی ہے. اگر خدا کے گھر کی یہ شان ہے تو خدا کی کلام کی کیا شان ہوگی؟ خدا کی شریعت کی کیا شان ہوگی؟ تو صرف گھر چار دیواری کے دیوانے نہ بنے، بلکہ اس رب کا ایک کلام آپ کے اور میرے ہاتھ اور زبان میں بھی موجود ہے. اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. پروردگار میری دعا قبول کر. پروردگار مجھے اور میرے والدین کو سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جبکہ حساب کتاب قائم ہوگا. یہ دعائیں بڑی پیاری ہیں جو ہم اپنی نمازوں میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں بھی تشہد میں پڑھی جاتی ہیں. بالکل جب ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو اور اسماعیل کو اس بالکل وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑنے کے لیے آئے تھے، کچھ کھجوریں تھی، کچھ پانی تھا، انف. تو 3 بار ہاجرہ نے پوچھا تھا کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ ہم کو یہاں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر خود ہی جواب دیا تھا. میاں کی تو ہمت ہی نہیں تھی، کیا کہوں اس ٹائم. ابھی تو اللہ کے ساتھ میں نے کہا نا، ہر نیکی آسان تھوڑی ہوتی ہے، کچھ نیکی تو اتنی بھاری ہو جاتی ہیں. بڑھاپے میں جو اولاد ملی اور جس بیوی سے ملی، دونوں چھوڑ کے جانا، کوئی سیل فون ویڈیو کال نہیں. تو کہنے لگی کہ اللہ نے کہا ہے. انہیں پتا تھا نا ابراہیم ایک اللہ ہی سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے آگ میں بھی کود سکتا ہے. تو وہ فوراً سمجھ گئی تھی کہ اللہ نے کہا ہے، تو گردن ہلائی کہ ہاں. اور پھر جب تک آنکھوں سے بیٹا اور بیوی اوجھل نہیں ہوئے دیکھتے رہے، اور پھر کہنے لگے اللہ میں جا رہا ہوں، ان کو تیرے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرا کیا ان سے محبت کا معاملہ ہے، دنیا کے دل میں ان کی محبت ڈال دو. اور آج ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک کو عمرہ پورا کرنے کے لیے ہاجرہ کی طرف بھاگنا پڑے گا. یہ ہے اللہ کی ان کے حق میں مانگی گئی دعا.
اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہوئی ہیں، دل اڑے جاتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے نا، کسی نے اللہ نہ کرے کہ آپ میں سے کسی نے خوف کی کیفیت دیکھی ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے، نیچے دیکھنے کی جگہ یوں آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور دل ہے کہ حلق میں آئے کھڑے ہیں۔ اے نبی اس دن سے تم انہیں ڈرا دو جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے ہو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ کے کچھ کر دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس زمین کو اللہ سفید میدے کی روٹی جیسا بنا دے گا۔ کوئی چھپنا چاہے گا نا اللہ سے، ہوتا نا ایک کے پیچھے ایک ہو جائے تو چھپ جائے، نیچے سے زمین کی لائٹ سے وہ نظر آ جائے گا، اتنی روشنی دے دے گا اللہ، چیزیں دکھ رہی ہوں گی، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تارکول جانتے ہیں نا، ڈامر جیسی چپک جاتا، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب لگاتے کچھ لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ ایک پیغام ہے ان سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، جو عقل رکھتے ہیں اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔